آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ بھارت کے ریزرو بینک نے 50 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر کے ریپو ریٹ 4.90% کر دیا ہے۔ بھارت اور ویتنام نے 2030 تک کے لیے دفاعی شراکت داری کے مشترکہ ویژن بیان پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ہنوئی میں ویتنام کے قومی دفاع کے وزیر جنرل فان وین گیانگ سے باہمی بات چیت کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں بائیوٹیک اسٹارٹ اپ نمائش 2022 کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نے پیرا شوٹنگ عالمی کپ میں سونے کا تمغہ جیتنے پر ٹوکیو پیرالمپکس چیمپئن اوانی لکھیرا کو مبارکباد دی ہے۔ اور بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان 5 ٹی20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا کل پہلا میچ کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت کے ریزرو بینک نے آج ریپو ریٹ میں 50 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر کے اسے 4.90% کر دیا ہے۔ موجودہ ریپو ریٹ 4.40% ہے۔ آر بی آئی کے گورنر شکتی کانت داس نے کہا ہے کہ اسٹینڈنگ ڈپازٹ فیسلٹی اور مارجنل اسٹینڈنگ فیسلٹی کی شرحوں میں بھی 50 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد اسٹینڈنگ ڈپازٹ فیسلٹی کی شرح اب 4.65% جبکہ مارجنل اسٹینڈنگ فیسلٹی شرح 5.15% ہو گئی ہے۔ آر بی آئی کے گورنر نے کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر افراط زر میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں ابھرتی ہوئی مارکیٹ معیشتوں میں بحالی کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے، لیکن بھارتی معیشت مستحکم ہے۔ آر بی آئی ہماری معیشت پر جغرافیائی سیاسی بحران کے اثرات کو دور کرنے کے سلسلے میں سرگرم اور فیصلہ کن اقدامات کرتا رہے گا۔ آر بی آئی نے مالی سال 23 کے لیے افراط زر کی شرح پر نظر ثانی کرکے پہلے کے 5.7% سے بڑھا کر 6.7% کر دیا ہے۔ جناب داس نے کہا کہ رواں مالی سال کی پہلی 3 سہ-ماہیوں میں افراط زر کی شرح 6% سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ جناب شکتی کانت داس نے بتایا کہ مالی سال 2023 کے لیے حقیقی جی ڈی پی کی پیشگوئی 7.2% پر برقرار رکھی گئی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے لگاتار 75 کلومیٹر بیٹومینس پختہ سڑک تعمیر کرکے گنیز عالمی ریکارڈ حاصل کرنے پر NHAI کنسلٹنٹ اور کنسیشنائر راج پتھ انفریکشن پرائیویٹ لمیٹڈ اور جگدیش قدم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں آج انہوں نے کہا کہ NHAI وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں آزادی کا امرت مہوتسو کے ساتھ ملک کی شاندار وراثت کا جشن منا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 105 گھنٹے اور 33 منٹ کے ریکارڈ وقت میں کام مکمل کیا گیا۔ امراوتی سے اکولا سیکشن تک قومی شاہراہ نمبر 53 کا حصہ ہے اور ایک اہم مشرق مغرب کوریڈور ہے۔ بھارت اور ویتنام نے 2030 تک کے لیے دفاعی شراکت داری کے لیے مشترکہ مقاصد کے ایک بیان پر دستخط کیے ہیں، جس کے نتیجے میں موجودہ دفاعی تعاون اور اشتراک کو خاطر خواہ طریقے پر بڑھایا جا سکے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج ہنوئی میں قومی دفاع کے وزیر جنرل فان وین گیانگ سے باہمی بات چیت کی ہے۔ دونوں وزیروں نے باہمی تعاون و اشتراک کو بڑھانے اور علاقائی اور عالمی امور پر مؤثر اور جامع بات چیت کی۔ اس موقع پر باہمی لاجسٹک سپورٹ کے بارے میں ایک مفاہمت نامے پر بھی دستخط کیے گئے۔ دونوں وزیروں نے $50 کروڑ کے دفاعی ساز و سامان کی خریداری کے قرضے کے سمجھوتے کو جلد قطعی شکل دینے سے بھی اتفاق کیا ہے۔ جھارکھنڈ میں ضلع خصوصی عدالت کے مجسٹریٹ ستیش کمار منڈا نے 2009 کے مثالی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے ایک معاملے میں آر جے ڈی کے سربراہ اور بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو کو 1.5 ماہ کی قید کی سزا سنائی ہے اور 6,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ لالو پرساد پر الزام تھا کہ انہوں نے راشٹریہ جنتا دل کی میٹنگ کرنے کے لیے اجازت لیے بغیر گڑھوا گووند ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں ایک ہیلی کاپٹر اتارا تھا۔ گڑھوا ضلع کے اس وقت کے بلاک ڈیولپمنٹ افسر سبھاش سنگھ نے 2009 میں لالو پرساد یادو کے خلاف FIR درج کرائی تھی۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت ملک میں اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 194 کروڑ 43 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا کہ کل 14,94,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔
گزشتہ 24 گھنٹے میں کووڈ کے 5233 نئے معاملوں کی خبر ملی ہے۔ بھارت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد سر دست 28,857 ہے۔ شفایابی کی شرح فی الحال 98.72% ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی کے پرگتی میدان میں بایوٹیک اسٹارٹ اپ ایکسپو کا افتتاح کریں گے اور اجتماع سے خطاب کریں گے۔ بایوٹیک اسٹارٹ اپ ایکسپو 2022 ایک 2 روزہ تقریب ہوگی جس کا انعقاد کل اور 10 تاریخ کو ہوگا۔ اس کا انعقاد بایوٹیکنالوجی کے محکمے اور بایوٹیکنالوجی صنعتی تحقیق کی امدادی کونسل بیریک کر رہی ہے۔ اس ایکسپو کا انعقاد بیریک کے قیام کے 10 سال پورے ہونے کے موقع پر کیا جا رہا ہے۔ ایکسپو کا موضوع ہے بایوٹیک اسٹارٹ اپ اختراعات آتم نربھر بھارت کی جانب۔ اس ایکسپو سے چھوٹے کاروباریوں، سرمایہ کاروں، سرکردہ صنعت کاروں، سائنسدانوں، محققین، بایو انکیوبیٹرز، مینوفیکچررز، ضابطہ کاروں اور سرکاری افسران کو ایک دوسرے سے وابستہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم ہوگا۔ ایکسپو میں تقریباً 300 اسٹال قائم کیے جائیں گے۔ عالمی بینک نے کل 2022 کے لیے اپنی پیشگوئی میں عالمی معیشت کی ترقی کی شرح میں کمی کی ہے۔ یہ کمی روس یوکرین تنازع، سپلائی چین میں رکاوٹ اور دیگر عوامل کی وجہ سے کی گئی ہے۔ عالمی بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ کئی ملکوں کو کساد بازاری کا اندیشہ درپیش ہے۔ عالمی بینک نے عالمی اقتصادی منظرنامے سے متعلق اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ عالمی معیشت کو عالمی کساد بازاری سے ابتدائی بحالی کے بعد 80 سال سے زیادہ عرصے میں سب سے زیادہ سست رفتاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس نے پیشگوئی کی ہے کہ عالمی معیشت میں اس سال 2.9% کی توسیع ہوگی، جو پچھلے سال کی 5.7% عالمی شرح ترقی اور اس سال جنوری میں اس کی طرف سے کی گئی پیشگوئی سے 4.1% سے کم ہوگی۔ سری لنکا کے وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے نے آج کہا ہے کہ ملک کو ضروری اشیاء کے لیے آئندہ 6 مہینے میں کم از کم $5 بلین کی ضرورت ہے۔ جناب رانیل سنگھے نے سری لنکا کی پارلیمنٹ کو مطلع کیا کہ یہ رقم خوراک، ایندھن، فرٹیلائزر جیسی ضروری اشیاء کے لیے ہے۔ جناب وکرما سنگھے، جو ملک کے وزیر خزانہ بھی ہیں، نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ اس سال سری لنکا کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسے رقم کی ضرورت ہے۔ شمالی کشمیر کے باندی پورہ ضلع میں ملک کے سب سے بڑے تازہ پانی کے ذخیرے وولر جھیل کے تحفظ کے سلسلے میں مقامی انتظامیہ نے اس کے علاقے سے 3 اسکوائر کلومیٹر سے گات کو کامیابی کے ساتھ صاف کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جھیل میں پانی برقرار رکھنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے۔ بھارتی نشانے باز اونی لکھیرا نے کل ریکارڈ اسکور کے ساتھ فرانس میں پیرا شوٹنگ عالمی کپ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اس فتح نے ٹوکیو اولمپک میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے لکھیرا کی جگہ 2024 کی پیرس پیرالمپکس میں یقینی ہو گئی ہے۔ اوانی نے خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل اسٹینڈنگ SH1 مقابلے میں 250.6 اسکور کر کے عالمی ریکارڈ بنایا ہے۔ 20 سالہ نشانے باز نے 249.6 اسکور کر کے اپنا ہی عالمی ریکارڈ توڑ دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹوکیو پیرالمپکس چیمپئن اوانی لکھیرا کو پیرا شوٹنگ عالمی کپ میں سونے کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ جناب مودی نے اسے ایک تاریخی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے لکھیرا کے لیے خواہش ظاہر کی کہ وہ کامیابی کی نئی بلندیاں طے کرتی رہیں اور دوسروں کو حوصلہ بخشتی رہیں۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان کل سے 5 میچوں کی T20 سیریز شروع ہو رہی ہے۔ کل پہلا میچ شام 7 بجے دلی میں ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ KL راہل بھارت کی ٹیم کی کپتانی کریں گے جبکہ رشبھ پنت نائب کپتان ہوں گے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم کے کپتان ٹیمبا بھوما ہوں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ بھارت کے ریزرو بینک نے 50 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر کے ریپو ریٹ 4.90% کر دیا ہے۔ بھارت اور ویتنام نے 2030 تک کے لیے دفاعی شراکت داری کے مشترکہ وژن پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ہنوئی میں ویتنام کے قومی دفاع کے وزیر جنرل فان وین گیان سے باہمی بات چیت کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں بایوٹیک اسٹارٹ اپ نمائش 2022 کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نے پیرا شوٹنگ عالمی کپ میں سونے کا تمغہ جیتنے پر ٹوکیو پیرالمپکس چیمپئن اوانی لکھیرا کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا کل پہلا میچ کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔